کو اب جو ہے گلے لگا کے رکھنے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے. پاکستان پر اس وقت کتنا پریشر ماؤنٹ کر رہا ہے، یہ جس کا ڈاکٹر ماریہ ذکر کر رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے، بٹ دس از سنس این انٹرنل میٹر. ہم نے ظاہر پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ بڑا معنی رکھتا ہے. ہم پہ پریشر کتنا ہے، اگر ہے تو وہ کتنا ہے، اور اگر نہیں ہے جس کا وزیر اعظم انکار کر چکے ہیں نہیں جی ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کتنا پریشر ہے ہمارے پہ؟ دیکھیں وزیر اعظم جو ہے وہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہے تو یہ تو ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیفلیکٹ کرنا ہے. جو پریس ریلیزز پبلک بیانات ہوتے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ جو مسائل ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو کلیریفائی کرنا نہیں ہوتا، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے پبلک پرسیپشن کو. تو لیکن ساتھ ساتھ وہ جیو کا جو 12 نومبر کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کچھ اشارے کیے تھے کہ بھائی بڑے مقاصد کے لیے کمپرومائزز کرنے کی ضرورت ہے، اور صلح حدیبیہ کی بھی بات انہوں نے کی کہ بھئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا جب ان کو ضرورت تھی، اور اگر جو ہے اپنا کرنا پڑا تو اس لیے ہم کریں گے کہ اس میں قوم کا بہت بڑا مفاد ہے. تو اس سارے چیز کو لیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ان پر ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے پریشر کس کی طرف سے؟ پریشر صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے ہے، کیونکہ ان کو اس وقت چاہیے کہ وہ تنہا نظر نہ آئیں. دیکھیں ترکی کے پہلے سے ریلیشن شپ ہیں، ایران جو ہے اس کے مخالف ہے، باقی مسلم دنیا کے اندر جو ہے جیسے ملیشیا انڈونیشیا ہے وہاں پر جو ہے ان کی ساکھ خراب ہو جائے گی، بالخصوص سعودی عرب کی، کیونکہ جو ہے وہ مسلم دنیا کے جو ہے ایک لیڈرشپ رول میں ہیں، کیونکہ جو ہے وہاں حرم کعبہ اور مکہ مدینہ کے جو وہ ان کے کسٹوڈین شپ ہے اس کی وجہ سے ان کا ایک مقام ہے. اس کو جو ہے نقصان پہنچنے کی ایک رسک ہے کہ اگر وہ اکیلے کرتے ہیں. ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا ملک جو مسلمان ملک ہے، اور اس میں پاکستان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ بھی ان کا ساتھ دے. ان کے پاس لیوریج ہے پاکستان کے اوپر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کہ بھئی وہ یہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پریشر ہے، اور جتنا جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اپنا سعودی عرب بالخصوص اسرائیل کے ساتھ، تو وہ پاکستان کو سٹرنگ الانگ کرنے کی ضرورت کریں. لیکن میں ڈاکٹر ماریہ کی بات سے اتفاق کروں گا، لیکن اس کو میں تھوڑا سا ری فریم کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی پاکستان کو اگر یہ کرنا ہے تو اپنے مفادات کے لیے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفادات ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جو ہے وہ اس طرح کا ریلیشن شپ جو بھارت کا اسرائیل کے ساتھ ویسا تو نہیں ہوگا، لیکن اور نہ ہی جو ہے اسرائیل جو ہے کوئی نیوٹرالٹی کا جو ہے وہ اس سے ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے کہ پاک بھارت تعلقات کے اندر اسرائیل نیوٹرل رہے. لیکن کم از ایک نیوٹرلائزنگ افیکٹ ضرور ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ویلیو کرتا ہے کہ بھائی جتنے زیادہ مسلمان ملک ان کے ساتھ جو ہے تعلقات بنائیں، یہ ان کے حق میں ہے. اس کو ویلیو کرنے سے پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات جو ہے کی وجہ سے اگر پاکستان تعلقات قائم کر لیتا ہے تو وہ 10 دفعہ سوچیں گے کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے بھارت کے ساتھ. اور جہاں تک جو ہے انڈین اوشن بیسن کی جیو پالیٹکس کا تعلق ہے، دیکھیں وہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے. اس کا تعلق جو ہے نہ اسرائیل سے ہے، وہ چین کے ساتھ ہے. ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے ان کی جو نیول کمانڈ ہے وہ فرسٹ فلیٹ کو جو ہے نا ریوائیو کر رہے ہیں، جو بیسیکلی ہیڈ کوارٹرڈ ہوگی انڈین اوشن میں کسی جگہ کے اوپر ساؤتھ ایسٹ کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تو ایک گیون ہے. ہمیں جو ہے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، بہت سارے مفادات ہیں. اگر آپ کے تعلقات ہو جاتے ہیں اکنامک فرنٹ کے اوپر جو ہے مفادات ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجک فرنٹ کے اوپر مفادات ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اوپر FATF کا بہت بڑا جو ہے وہ پریشر ہے اور اس میں بھی معاونت ہو سکتی ہے. سو مطلب ہمیں تھوڑا کریٹو ہونے کی ضرورت ہے، امیجنیٹو. اور جہاں تک یہ اسپیشل اسسٹنٹ برائے مذہبی امور، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس معاملات میں دخل دینے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر کو ان کو سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایشو ریلیجس نہیں ہے، یہ جیو اسٹریٹجک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریہ، آپ کی طرف ایک کوشچن لے کر آتا ہوں. یہ بتائیے گا جس طرح کہ ڈاکٹر کامران نے کہا کہ ہمارے پاس جو پریشر ذہن میں بڑا پریشر سعودی عربیہ کا ذرا وہ چاہے گا کہ پاکستان جیسا ملک آئے، دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، بہت سارے پاکستان کے پلسز ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، ہماری مسلم کمیونٹی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ بتائیں، 2 سوال ہے میرے آپ سے. ایک تو یہ کہ پاکستان پہ ادر دین دس پریشر کیا کوئی انٹرنل پریشر ہے، ایک چیز جس کا ہمیں اندازہ ہے کہ ہے، اگر وہ ہے تو وہ کتنا ہے؟ دوسری یہ کہ اگر یہ انٹرنل پریشر ہے تو اس کے تانتے بانتے ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ان پر ہونے والے ظلم کے ساتھ جو ہے وہ جڑتے ہیں.
اس ہونے والے ظلم پر جو عرب ممالک ہیں, جو عرب کنٹریز ہیں, جس میں UAE ہے, جس میں قطر ہے, جس میں سوڈان ہے, ان ممالک کو یہ دکھ, یہ درد, یہ تکلیف کیوں نہیں دکھتی؟ یہ صرف ہمیں کیوں دکھ رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے پس پشت جو ہے امریکہ کے جو تعلقات ہیں UAE کے ساتھ ہیں, امریکہ کے تعلقات قطر کے ساتھ ہیں, اور یہ ان کی اسٹریٹجک ضروریات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو مدعا ہے وہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو کلاسیکل کانفلکٹ تھا فلسطین کے اندر, اس سے نکل کے انڈین اوشن کی طرف آئے. کیونکہ اس وقت جو اگلی جنگ ہو رہی ہے, تجارتی جنگ ہے, جو سی پیک سے لے کر گوادر سے سوئس کینال تک, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحیرہ عرب اور باب المندب کے درمیان ہے, اس کا جو دارالمدار ہے وہ اس وقت انڈین اوشن کے اندر ہوگا. اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے معاملات ہیں خاص طور سے اسرائیل کے اور مشرق وسطیٰ کے, ان کو طے کیا جائے. پاکستان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ فیصلہ کریں گے, پہلی بات میں واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ اس وقت تعلقات بنانے میں کوئی اسٹریٹجک فائدہ موجود نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو اسٹریٹجک نیگوسیشن کی گئی ہیں اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے اندر اس کانفلکٹ سے باہر نکالنے کے لیے, وہ UAE اور سعودی عربیہ کے ساتھ کی جا رہی ہیں, آپ کے ساتھ نہیں کی جا رہی ہیں. آپ کی بارگیننگ پوزیشن ان کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو موقف ہے وہ کشمیر پہ بہت واضح ہے. اگر آپ اس وقت یہ کام کرتے ہیں تو آپ کشمیر اسٹرگل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے, اور ایسا نقصان جو 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان کے خلاف آپ کی جو متحرک پالیسی ہے اس کے تقریباً 100% اس کے برعکس ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو دفاعی معاہدے اس وقت چل رہے ہیں, ان دفاعی معاہدوں میں آپ کوئی بھی حصہ داری نہیں ڈال سکتے, کیونکہ اس وقت آپ کی اقتصادی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ جو ہے اسرائیلی جو ہے اکوپمنٹ خرید سکیں. اور چوتھی بات اسی چیز کے ساتھ جو منسلک ہے وہ یہی ہے کہ جو اسرائیلی دفاعی اکوپمنٹ ہے وہ امریکہ کے دفاعی اکوپمنٹ کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے. اس لیے UAE, قطر, سعودی عربیہ جو آپ نے بات کی, ان کو انسانی حقوق کی پامالی کیوں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس وقت وہ اپنی دفاعی ضروریات کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بھی جو ہے ایک طرح سے آپ معاون یا اس خطے کے اندر ان کے اوپر اپنی سیکیورٹی کے لیے ان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد ایسی اس صورتحال کے اندر جو ہے آپ کو نہ صرف کمی نظر آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شاید امریکہ کا اور اسرائیل کا جو اس وقت دباؤ تھا UAE کے اوپر, وہ تو شاید برقرار ہے کیونکہ UAE ان کا اسٹریٹجک اور دفاعی اور اکنامک پارٹنر بھی ہے, لیکن سعودی عربیہ کے اوپر آپ کو تھوڑا سا اس میں فرق نظر آئے گا, کیونکہ آپ سعودی نہیں سمجھیں گے کہ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے جس کا اس وقت بہت زیادہ ایمفیسس وہ ایران ہوگا, وہ اس کو کیسے مینج کریں گے, اور کیا وہ اپنی دفاعی ضروریات کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے اوپر انحصار کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ کچھ فیصلہ ہے, یہ کچھ ایسی صورتحال ہے جو شاید آپ کو جنوری کے بعد مختلف نظر آئے. یہ تھوڑا عرصہ ہے آپ کو پریشر کا, اس کو آپ کو ابزارب کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت اس کا جو آپ پہ امپیکٹ ہے آپ کی ترجیحات کے اوپر, آپ کی ضروریات کے اوپر, وہ منفی ہے, مثبت نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک اصولی موقف موجود ہے, اس لیے اس کی تردید کرنا ان دی امپریشن اس سے آپ کو کچھ فائدے ہوں گے, اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لاسٹ کوسچن ٹو یو ڈاکٹر کامران. سوال سر میرا یہ ہے کہ اگر پاکستان اس کو فارملی آفیشلی, جس طرح وزیر اعظم نے کہا, ظاہر ہے وہ پبلکلی کہا, انہوں نے فارملی کہا, اگر وہ بیک ڈور بھی یعنی فل فلیج پاکستان جاتا ہے اور اسرائیل کو کہتا ہے کہ نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو, اس کا ہمیں ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر آف مینی کنٹریز کتنا نقصان ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک کو ویسے بھی ریگریسو سمجھا جاتا ہے. مطلب پچھلے 2 دہائیوں میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں پوری دنیا میں, بالخصوص مشرق وسطیٰ اور ساؤتھ ایشیا کے اندر سیکیورٹی کے لحاظ سے, ٹیررزم کے لحاظ سے, اس پہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. پاکستان نے اپنی پوزیشن کو خاصا کمزور کر دیا. تو پاکستان کی وہ جو پرسیپشن ہے وہ برقرار رہے گی. سوال یہ نہیں اٹھتا کہ ہاں بھی کتنا مزید نقصان ہوگا, سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنا کتنا فائدہ کرنا چاہتے ہیں. پھر جہاں تک تعلق کشمیر کا ہے یا فلسطین کا ہے یا اصولی موقف کا ہے, دیکھیں کیا اصولی موقف ہے پاکستان کا فلسطین کے اوپر, سوائے ایک ڈپلومیٹک ایک بیان بازی ہے. مطلب ہم عملی طور پہ تو فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے, جبکہ سعودی عرب اور UAE نہیں کر پا رہے, جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں, جو سٹیک ہولڈر ہم سے بڑھ کر ہیں وہاں پہ, وہ نہیں کر پا رہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ایک زبانی جمع خرچ ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو ہمیں اس میں بھی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے اوپر کیا ہو رہا ہے. کشمیر ایک فروزن کانفلکٹ ہے, جیسے اسرائیل فلسطینی کانفلکٹ ایک فروزن کانفلکٹ ہے. اس میں نہ کوئی پیش رفت ہے صرف, اور پھر یہ ہے کہ ہمیں
ज़रा अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हमारी पोजीशन कश्मीर के लिहाज से कमज़ोर हुई है, मतलब ओवर टाइम। ये हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है और जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता इसराइल के साथ जाके आप जो है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप करें, लेकिन आप अपने ऑप्शंस बढ़ाएं, बातचीत करें, देखें, एक्सप्लोर करें क्या होगा क्या नहीं होगा। पुराने जो पैराडाइम्स हैं वो उनको अब जो है गले लगा के रखने से मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। हमारे साथ